بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہیں انکہی کے ساتھ وجیہ احمد صدیقی حاضر ہے۔ وزارت توانائی کے پیٹرولیم ڈویژن نے سپریم کورٹ کے احکامات کی دھجیاں بکھیر دی ہیں، اور نہ صرف یہ کہ سپریم کورٹ کے 2018 کے فیصلے کی خلاف ورزی ہوئی ہے، بلکہ کابینہ سیکریٹریٹ یعنی کیبنٹ ڈویژن کے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے جو احکامات ہوتے ہیں، جو نوٹیفیکیشنز ہوتے ہیں، ان کی بھی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق وزارت توانائی کے پیٹرولیم ڈویژن نے 5 فروری 2023 کو ایک اشتہار جاری کیا تھا، جس میں شعبہ توانائی کے لیے شعبے کے ماہرین کی خدمات مانگی گئی تھیں، اور اس کے مطابق ماہر توانائی کو 35 سال کا تجربہ ہونا چاہیے تھا پیشہ ورانہ، اور انجینئرنگ میں کم از کم ماسٹرز کی ڈگری درکار تھی، اور عمر کی حد 65 سال تک تھی۔ 12 فروری 2023 کو اس اشتہار میں ترمیم کی گئی، اور وہ ترمیم بھی شائع ہوئی اخبارات میں، اور اس ترمیم کے مطابق اب تجربے کی حد جو ہے وہ 35 سال سے کم کر کے 30 سال کی گئی، اور تعلیمی قابلیت ماسٹرز سے کم کر کے بیچلر ان میکینیکل انجینئرنگ کی گئی، اور عمر کی حد 65 سال سے بڑھا کر 68 سال کر دی گئی۔ کچھ عجیب و غریب سی یہ چیزیں ہوئیں۔ حکومت پاکستان میں تقرری کی عمر جو ہے زیادہ سے زیادہ 65 سال ہے۔ 68 سال کی عمر آئینی قانونی طور پر ملازمت کے لیے غیر قانونی ہے۔ یہ کابینہ سیکریٹریٹ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے آرڈرز ہیں جو سن 2020 اور 2021 کے جاری کیے ہوئے ہیں، یہ نوٹیفیکیشنز ہیں، اور اس کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ 65 سال سے زیادہ عمر کے افراد کی تقرری کسی سرکاری عہدے پر ملازمت والے عہدے پر نہیں کی جا سکتی۔ ان تمام باتوں کا انکشاف اس خط میں ہوا ہے جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان کی جانب سے وزیر اعظم پاکستان کے پرنسپل سیکریٹری سید توقیر حسین شاہ کو لکھا گیا ہے۔ خط میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے قانونی مشیر ایڈوکیٹ دانیال مظفر نے بتایا کہ اشتہار میں تبدیلی کا مقصد کسی خاص شخص کو نوازنا نظر آ رہا ہے، جس میں تعلیم، تجربہ اور عمر کی حد کو تبدیل کیا گیا ہے۔ پہلے انجینئرنگ میں ماسٹرز کی ڈگری درکار تھی، اسے کم کر کے میکینیکل انجینئرنگ کی بیچلر ڈگری کر دیا گیا۔ پھر 35 سال کا تجربہ درکار تھا، جسے 30 سال کا کر دیا گیا، اور عمر کی حد بڑھا کر 65 سے 68 سال کر دی گئی، جبکہ حکومت پاکستان کی ملازمتوں میں یہ سب کچھ جائز نہیں ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے سپریم کورٹ کے اس مقدمے کا حوالہ دیا ہے جس میں سرکاری ملازمت کی حد 65 سال مقرر کی گئی تھی، اس کی وضاحت کی گئی۔ اس مقدمے میں جس کا حوالہ دیا گیا ہے، عطاء الحق قاسمی کو بطور ڈائریکٹر چیئرمین پی ٹی وی تقرری جو تھی وہ غیر قانونی قرار دی گئی تھی، اور اس کے لیے اس وقت کے وزیر اطلاعات پرویز رشید کو، وزیر خزانہ اسحاق ڈار کو، اور سابق پرنسپل سیکریٹری وزیر اعظم فواد حسن فواد کو اس بے ضابطگی کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا تھا۔ اور عطاء الحق قاسمی سے جو تنخواہ ملی تھی، جو مراعات ملی تھی، جو رقم انہوں نے خرچ کی تھی، یعنی 19 کروڑ 78 لاکھ 67 ہزار، یہ واپس لینے کا حکم دیا گیا۔ وفاقی ملازمتوں میں 3 سال کے کنٹریکٹ کے لیے ایک حد مقرر ہے، عمر کی حد 62 سال مقرر ہے۔
کیونکہ اگر کوئی تقرری کرنی ہے تو کم از کم 62 سال کی عمر پہ کی جائے، تاکہ آئندہ وہ 3 سال کے لیے تقرری ہوتی ہے، تاکہ 3 سال میں وہ 65 سال کی عمر کی جو حد ہے ملازمت کی وہاں تک پہنچ جائے کہ مزید 3 سال وہ کام کر سکتا ہے اس قانون کے مطابق. جبکہ وزارت توانائی میں عمر کی حد 68 سال مقرر کر دی اس اپنے معاملے میں، اور اس اشتہار میں حکومت نے ان کی اس مشیر کی تنخواہ 5 لاکھ بتائی، لیکن اس کا اسکیل نہیں بتایا. MP1 ہے، MP2 ہے، MP3 ہے، اسپیشل اسکیل ہیں یہ، وہ نہیں بتایا. 5 لاکھ تنخواہ مقرر ہو گئی، اور اشتہار میں بنیادی تعلیم بیچلرز ان میکینیکل انجینئرنگ کی گئی. جبکہ 30 سال کا تجربہ رکھنے پر اور MP1 میں تقرری کے لیے متعلقہ مضمون میں PhD ضروری ہے. آپ PhD، پہلے آپ نے ماسٹرز رکھی، پھر PhD کو تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، بیچلرز میں آ گئے، یعنی بالکل ہی نچلی سطح پر گزر آئے. اور PhD کا تجربہ کی ڈگری ہو، سند ہو، اور 18 سال کا تجربہ ہو. یہ خط سپریم کورٹ کو بھی بھیجا گیا ہے. اس طرح کی اگر بے ضابطگیاں ہوتی رہیں اور صرف اپنے لوگوں کو نوازنے کی بات کی جاتی رہی تو ہم یہ کہیں گے کہ موجودہ حکومت اگر یہ کر رہی ہے تو یہ پھر کوئی اچھی بات نہیں ہے. خاص کر پیٹرولیم کے معاملے میں قوم ویسے ہی پریشان ہے. آپ اس کے اوپر پیٹرولیم کے ذریعے آپ ٹیکس وصول کرتے ہیں، اور ہمیں یہ نہیں معلوم کہ پیٹرولیم پر آپ جتنا ٹیکس لگاتے ہیں پیٹرول پمپ والے اور پیٹرول کمپنیاں اتنا ٹیکس آپ کو واپس کرتی ہیں یا نہیں. کیونکہ ٹیکس کے معاملے میں FBR بالکل ناکام ہے، وہ ڈائریکٹ ٹیکس وصول کرنے میں ناکام ہے، اور اس محکمے کی ناکامی نے ملک کو دیوالیے کی طرف پہنچا دیا ہے. دوسرے کہ وزیر اعظم نے یہ کہا ہے کہ وہ مراعات میں کمی کریں گے، تو سب سے پہلے مراعات میں یہ کمی ہے کرنے کا اعلان کریں کہ کوئی بھی جو مفت پیٹرول ہے وہ بالکل ہی ختم کر دیا جائے گا. گاڑیوں میں جو بھی پیٹرول خرچ ہوگا اس کے اوپر وہ لوگ دستخط کریں گے، اور مفت پیٹرول تنخواہوں میں نہیں شامل کیا جائے گا. جس کو ضرورت ہوگی اس کو دیا جائے. مراعات میں یہ کر لیں، کم از کم یہ کر لیں کہ جس کو ضرورت ہے وہ پیٹرول حاصل کر لے، پیسے نہیں ملیں گے. یہ کام کر لیا جائے، کیونکہ مراعات کی مد میں 300 لیٹر 600 لیٹر پیٹرول یہ لوگ حاصل کرتے ہیں، اور وہ پیٹرول کی رقم جو ہے وہ کنورٹ ہو جاتی ہے. اب 250 روپے لیٹر پیٹرول ہو اور 300 لیٹر پیٹرول کی جو قیمت ہے وہ ان کی تنخواہ میں شامل ہو جائے تو وارے نیارے نہیں ہو جائیں گے تو کیا ہوں گے. اور وہ کیوں نہیں چاہیں گے کہ 300 روپے لیٹر پیٹرول ہو تو ان کو تنخواہ میں 300 روپے لیٹر کی قیمت ملے. تو یہ آپ خود سوچ لیں کہ 300 ضرب 300 کتنی بڑی رقم وہ اس مد میں حاصل کر لیتے ہیں. تو ملک دیوالیہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ یہ آپ سوچیں، اور یہ سوچنے کا مقام ہے. ہمارے اس پیغام کو آپ دوسروں تک بھی پہنچائیں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، اور یہ پیغام دوسروں تک پہنچائیں تاکہ لوگوں کے اندر بیداری پیدا ہو، اور مراعات جن کو حاصل ہیں ان سے وہ مراعات چھین لی جائیں. اس لیے کہ ان مراعات نے ہمیں اس نہج پر پہنچا دیا ہے کہ ہم دنیا کے سامنے شرمندہ ہیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.